یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کل قیامت تک جو ہوگا یہ ہمیں قرآن و حدیث سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں کسی دنیا دار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمارا قرآن کافی ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلوں کے متعلق بیرونی ممالک سے نہایت ہی افسوسناک اور غمگین خبریں سننے کو موصول ہو رہی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرب قیامات کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور جب کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ واقع ہوا جس میں ہزاروں افراد کی موت ہوئی، ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، یہ خبریں سننے کے بعد جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک خبر سننے کے بعد کانپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ جب کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ واقع ہوا تو یاد رکھے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہمیں اس سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور دنیا بھر کے اندر زمانے قریب ہو جائے گے اور لوگوں کے درمیان قتل و غارت، خون ریزی عام ہو جائے گی، اور مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگ اپنے دوست و احباب کو بھول جائیں گے، رشتہ داروں کو بھول جائیں گے، انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہوگی، بلکہ صرف اہمیت اگر دی جائے گی انسانیت سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو دی جائے گی تو وہ مال کو دی جائے گی۔ دنیا کے اندر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہم کو پہنچتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان حادثات کی شکار ہم کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی لوگوں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں تم کو پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، اس میں سے بہت سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری اطاعت گزاری کرو گے، اگر میرے فرما بردار بن کر تم زندگی گزارو گے تو میں رات میں تم پر بارش سے تم کو سیراب کروں گا، اور دن میں سورج کو تم پر طلوع کروں گا۔ یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور زندگی دے کر اللہ نے ہمیں آزمایا کہ ہم اس کے اندر کتنا بہتر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے یہ مقدس اور قیمتی زندگی جو ہمیں عطا فرمائی، اس زندگی کے اندر جو گزشتہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، ایک سچا اور پکا امتی بن کر اور ایک حقیقی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ جو لوگ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی حادثات سے محفوظ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ بالخصوص ہمیں تمام دنیا اہل انسانیت کے مسلمانوں کی، تمام ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، اور بالخصوص جن ممالک کے اندر زلزلہ واقع ہوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تمام ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ و معمول فرمائے، اور بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، اور سبھی اہل ایمان کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان و عقیدے کی حفاظت